शोबा सहाफत का मोतबर नाम सिटी 41 7 बरस का हो गया। मुस्बत सहाफत, पेशा वाराना कवरेज और सही मानों में मसाइल की निशानदही सिटी 41 का खासा। अवाम की आवाज ऐवानों तक पहुंचाने और नाजरीन को पल पल की खबर से बाखबर रखने वाले मनपसंद चैनल की सालगिरह पर सियासतदानों, सरकारी अफसरान, ताजिरों, सनतकारों समेत तमाम मकातब फिक्र की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। फैसलाबादियों की आवाज सिटी 41 के 7 साल मुकम्मल हो गए। फैसलाबाद ऑफिस में सालगिरह की सादा मगर पुरवकार तकरीब। कमिश्नर सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर, एडिटर सिटी 41 जफर डोगर, रिपोर्टर्स, असाइनमेंट एडिटर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, एनएलई समेत स्टाफ मेंबरान की शिरकत। तकरीब में सिटी 41 की सालगिरह का केक भी काटा गया। पंजाब हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम जारी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर इरशाद हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान और दीगर अफसरान के हमरा इकबाल स्टेडियम और कलीम शहीद पार्क में मुफ्त आटा पॉइंट्स का जायजा लिया। उधर ACT मोहम्मद जुबैर ने कलीम शहीद पार्क में मुफ्त आटे की फराहमी को यकीनी बनाया। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट मोहम्मद आसिफ रजा का तहसील चिनियोट और लालियां के आटा पॉइंट्स का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद खजीरान अली भी हमरा सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। बेहतरीन इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की इक़दामात को सराहा। बवाना में भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर ने आटा पॉइंट्स का दौरा किया। उधर जंग में भी मुफ्त आटे की तकसीम जारी। 2,05,000 से जायद थैले फराहम किए गए। फैसलाबाद में सिद्धार चौक पर शहरियों का आटे की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुफ्त आटे की फराहमी की आड़ में कीमतें दोगुना कर दी गई हैं। रमजानुल मुबारक आते ही मुनाफाखोरों ने हर चीज की कीमतें बढ़ा दी हैं। गिराफरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फैसलाबाद में किसानों के मसाइल कम ना हुए। शुगर मिल्स की जानिब से अदायगियां ना हुई। किसानों के लिए मकई और कमाद को खाद डालना मुश्किल हो गया। पैदावार मुतासर होने की खदशात पैदा। पहले 15 दिन में हमें पेमेंट मिलती थी 2 हफ्ते के बाद, लेकिन इंतहाई गमगीर सूरत हाल है कि बाद मिलों ने अभी तक दिसंबर की पेमेंट भी नहीं की हुई। दिसंबर के CPR पड़े हुए हैं हमारे जिम्मेदारों के पास। 2450 रुपया बनता है, हमें 3000 में भी नहीं देते। अगर 3000 में भी हम जाके पैसे पकड़ के लेके जाए, कहते हैं कि शाम को आना, ब्लैक में दे रहे हैं। फैसलाबाद में धान की फी एकड़ पैदावार में बेहतरी लाने का फैसला। ज़रई माहिरीन ने अल-खालिद बासमती काश्त की हिदायत कर दी। अल-खालिद बासमती से औसत पैदावार 60 से 70 मन तक हो सकेगी। 1 अप्रैल से यूब रिसर्च तहकीकाती इदारे से बीज हासिल किया जा सकेगा। रमजानुल मुबारक का पहला दिन। चिनियोट के कसाईयों ने हड़ताल कर दी। शहर में मटन बीफ की तमाम दुकानें बंद। गोश्त नायाब। जिला इंतजामिया ने सरकारी कीमत पर बीफ 650 और मटन 1350 रुपए फी किलो फरोख्त न करने पर जुर्माने और मुकदमे दर्ज कराने का इंदिया दिया था। 50,000 तक जुर्माना दे सकते हैं, ना ही सरकारी कीमत पर गोश्त बेच सकते हैं। सदर अंजुमन किसाबान ने साफ साफ कह दिया। फैसलाबाद की सरकारी इलाज गाहों से अद्वियात गायब। देही मराकिज सेहत पिंडी शेख मूसा में बड़े पैमाने पर अद्वियात में घपलों का इंकशाफ। खुद बर्द होने वाली अद्वियात में अमराज मेदा, एलर्जी, बुखार, जिस्म दर्द, दिल खून की कमी, हामिला ख्वातीन और कम ब्लड प्रेशर की अद्वियात शामिल। तकरीबन 37,000 के करीब गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन और दीगर अद्वियात का मुबैना खुद बर्द। AC तांदियावाला का पिंडी शेख मूसा रूरल हेल्थ सेंटर पर छापा। रिकॉर्ड चेक किया। रिपोर्ट CEO हेल्थ को भिजवा दी।
ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ انتظامیہ نے 4 امپورٹڈ ECG مشینیں خرید لیں. جدید مشینری سے دل کے مریضوں کو فوری طبی سہولیات مل سکیں گی. CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق نے ایمرجنسی میں واقع دل کے وارڈ کا دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. فیصل آباد چلڈرن اسپتال کو سربراہ مل گیا. پروفیسر محمد رفیق کو ڈین کا اضافی چارج سونپ دیا گیا. پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ادھر ڈاکٹر رانا ندیم اختر کو 3 ماہ کے لیے فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا اضافی چارج سونپ دیا گیا. ڈاکٹر رانا ندیم اختر اس سے قبل ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے. جنگ میں کئی سال گزر جانے کے باوجود اکثر پٹوار سرکل دیہی مراکز مال سے محروم نکلے. 60 پٹوار سرکلز میں دیہی مراکز مال کی تشکیل نہ ہونے سے سائلین شہروں میں قائم لینڈر کارڈ سینٹر جانے پر مجبور. پٹوار سرکلز میں انٹرنیٹ کی عدم فراہمی کے علاوہ بائیو میٹرک ڈیوائسز اور سٹاف میسر نہ ہونے کے باعث علاقہ دیہی مراکز مال سے محروم ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو صوبوں کے حوالے کرنے کا معاملہ. فیسکو میں صارفین کی تعداد 48 لاکھ تک پہنچ گئی. کمپنی کی جائزہ رپورٹ پاور ڈویژن کو فراہم کر دی گئی. ادھر فیسکو نے 3 سے زائد کنسٹرکشن پول ڈویژن دفاتر کو جاری کر دیے. پولز پر 3 کروڑ سے زائد رقم خرچ کی گئی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی سیلز ٹیکس چوری کرنے والے پاور لومز مالکان کی پکڑ. سیلز ریکارڈ میں کپڑے کی کم پیداوار اور ظاہر کر کے کم ٹیکس دینے والے 50 فیکٹریاں پکڑی گئیں. بجلی کی استعمال شدہ یونٹوں کے حساب سے ٹیکس عائد کر دیا گیا. رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کا آغاز. سنت نبوی کی پیروی کرنے کے لیے فیصل آباد کے شہریوں نے کھجوروں کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا. کھجوروں کی مختلف اقسام توجہ کا مرکز. ریٹس افادیت پر بھاری پڑ گئے. 2000 میں ملنے والی کھجور 2800 میں بیچی جانے لگی. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صبح سویرے بارش. مفت آٹا پوائنٹس پر پانی جمع. کیچڑ سے شہریوں کے لیے آٹا حاصل کرنا دشوار. میونسپل کمیٹی کا عملہ پانی کی نکاسی نہ کر سکا جبکہ میڈیکل کیمپ سے محکمہ صحت کا عملہ غائب ہو گیا. میڈیکل کیمپ خانہ پوری تک محدود نکلے. طبی امداد کے لیے شہریوں کی مشکلات کا سامنا. جنگ میں جدید مشینری کے باوجود سالڈ ویسٹ کو ٹھکانہ لگانا میونسپل کمیٹی کے لیے چیلنج. جدید مشینری کے علاوہ ریڑیوں کی خریداری کے لیے بھی خطیر رقم خرچ کرنے کا فیصلہ. 70 لاکھ کی لاگت سے میونسپل کمیٹی ہاتھ ریڑیوں کی خریداری کرے گی. FDA انفورسمنٹ ٹیم کی جنگ روڈ پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائی. البرکت ویلی اور پام ولیج چک نمبر 68 میں دفاتر سیل. غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا. پولیس افسران کے پرائیویٹ گاڑیوں پر گشت کرنے پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن جاری. فیصل آباد میں 100% SHOs کا ذاتی گاڑی پر گشت معمول بن گیا. پولیس حکام نے SHOs کو سرکاری گاڑی پر گشت کا حکم دے دیا. فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں میٹرک انٹرمیڈیٹ امتحانات کا معاملہ. میٹرک امتحانات 1 اپریل سے شروع ہوں گے. 12ویں جماعت کے امتحانات 20 مئی سے شروع ہوں گے. جنگ کے بیشتر کالجوں اسکولوں میں برائے نام لائبریریز کے باعث طلباء کو علم کے حصول میں مشکلات کا سامنا. اسکولوں میں ہونے والے لائبریری پریڈز بھی ختم کر دیے گئے. غیر نصابی کتب کی قیمتوں میں اضافے کے باعث نجی تعلیمی اداروں کے لیے کتب خریدنا محال ہو گیا. آج یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ منایا گیا.
ماہ سیام کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تقریب کا انعقاد۔ پاکستان سے تجدید عہد و وفا ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ضلع کونسل میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد چیمہ نے پرچم کشائی کی۔ چیف آفیسر ضلع کونسل انور بیگ، رؤف گجر، ڈی ایس پی آصف علی شاہ، محکمہ تعلیم، محکمہ صحت، سول ڈیفنس، سوشل ویلفیئر کے افسران اور سٹاف بھی شریک۔ وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد میں یوم پاکستان تقریب۔ طلباء کے مابین قیام پاکستان اور جدوجہد آزادی سے متعلق کوئز اور تقریری مقابلے کرائے گئے۔ ڈائریکٹر وائٹ روز اسکول زاہد بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ الصدیق بروک فیلڈ گرامر اسکول لالیاں میں یوم پاکستان کی تقریب۔ طلباء نے کشمیر سمیت تمام صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔ تقاریر اور ٹیبلو سے محبت، امن اور اتحاد کا پیغام بھی دیا۔ ادھر جنگ میں یوم پاکستان کے سلسلے میں ڈی اسپرٹ اسکول میں تقریب۔ بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ اساتذہ نے 23 مارچ کے حوالے سے آگاہی بھی فراہم کی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں یوم پاکستان کی مناسبت سے تصویری نمائش۔ یوم پاکستان قیام پاکستان کی مناسبت سے تصاویر ڈسپلے کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر نے نمائش کا افتتاح کیا۔ گوجرا میں آل پاکستان استاد اسلم روڈا میموریل رمضان ہاکی ٹورنامنٹ شروع۔ افتتاحی میچ میں آرمی اور وابڈا کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں شریک۔ افتتاحی تقریب میں سابق ضلعی چیئرپرسن ٹوبہ ٹیک سنگھ فوزیہ خالد وڑائچ کی خصوصی شرکت۔ سجادہ نشین دربار باغ فوزیہ خالد وڑائچ نے فیتا کاٹ کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ ضلعی انتظامیہ چنیوٹ کے بعد عدالتیں بھی شجرکاری مہم میں پیش۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد مزید چودھری نے سیشن کورٹ میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کر دیا۔ ادھر شور کورٹ میں دعوت اسلامی نے بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں پودے لگائے گئے۔ ماہ سیام کی بابرکت ساعتوں میں سحر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی نے شہریوں کے لیے خصوصی آفر کا اعلان کر دیا۔ خریداروں کو 5 کلو پیک کے ساتھ 1 کلو چینی مفت فراہم کی جائے گی۔